والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياتي، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. وقال: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. ثم قال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو احادیث مبارکہ پڑھی گئی ہیں، اور یہ دونوں احادیث حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب بخاری شریف میں ابواب الکسوف کے ذیل میں نقل فرمائی ہیں۔ ابواب الکسوف، اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو بیان کیا گیا ہے جن کا تعلق سورج گرہن کے ساتھ ہے یا چاند گرہن کے ساتھ ہے۔ یہ طویل باب ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث نقل کی گئی ہیں۔ اسی طرح احادیث کی دیگر تمام بڑی کتابوں میں ابواب الکسوف اور خسوف کے عنوان سے متعدد احادیث نقل کی گئی ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ احادیث کی جتنی بڑی کتابیں ہیں تمام کتابوں میں چاند گرہن اور سورج گرہن کے بارے میں احادیث تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں۔ بخاری شریف میں بھی میں نے عرض کیا کہ متعدد احادیث ہیں۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ امت مسلمہ میں جہاں اور بہت سی عبادات میں غفلت، سستی، جاہلیت عام ہو گئی ہے، خصوصاً صلاۃ الکسوف کے بارے میں بھی لعلمی جہالت اور غیر یعنی عمل نہ کرنا، بے عملی اور جہالت اس صلاۃ الکسوف کے بارے میں بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ میں نے رات بھی عرض کیا تھا
کہ جتنے بھی بڑی بڑی عمر کے احباب ہیں شاید ہی کسی نے کبھی صلاۃ الکسوف پڑھی ہو. جی کبھی نہیں پڑھی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان سنت ہے اور بے شمار احادیث، حدیث کی تمام کتابوں میں اس کا ذکر ہے. تو اس لیے میں نے یہ احادیث پڑھی ہیں، اور جیسے اطلاع بھی ہے کہ آج بھی سورج گرہن ہوگا، تو چونکہ موقع بھی ہے اور اطلاع یہی ہے کہ 20 سال کے بعد اتنا طویل سورج گرہن ہوگا. 20 سال کے عرصے میں اتنا طویل سورج گرہن نہیں ہوا، اتنی طویل زیادہ دیر کے لیے. تو اس لیے ان احادیث کو پڑھا جا رہا ہے اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم ان احادیث پہ عمل کریں گے. انشاءاللہ میں نے رات عرض کیا تھا کہ 10 بجے ہم انشاءاللہ ابھی صبح 10 بجے صلاۃ الکسوف یہاں پڑھیں گے انشاءاللہ. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، اور ابراہیم آپ کے وہ بیٹے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ عمر پائی ہے. تقریباً 14 ماہ یا 17 ماہ انہوں نے عمر پائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. اچانک اطلاع آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بیٹے ابراہیم عالم نزع میں ہیں، آخری سانسیں لے رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو اس دور کے رواج کے مطابق مدینہ منورہ سے باہر ایک صحابی تھے، حداد لوہار کا کام کرتے تھے، تو وہ صحابی اور وہ صحابیہ یہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت کرتے تھے. تو مدینہ یعنی شہر سے تھوڑا سا باہر تھے. اطلاع ملی آپ کے بیٹے ابراہیم بیمار ہیں. تو اطلاع ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ اٹھے اور تیز تیز چلنا شروع ہوئے. صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیز چل رہے تھے کہ آپ کی چادر مبارک، تہبند مبارک جو آپ نے پہنا ہوا تھا وہ اڑ رہا تھا. ان اڑنے کا مطلب جب آدمی تیز چلتا ہے نا، تیز چلنے کی وجہ سے وہ چادر اور تہمد اڑ رہا تھا. تیز تیز چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تشریف لے گئے. اپنے صاحبزادے کو دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنی گود میں اٹھا لیا. ظاہر ہے کہ باپ اور بیٹے کی محبت، شفقت ایک فطرتی چیز ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے پہلے جو بیٹے تھے وہ سارے کے سارے بیٹے انتقال کر گئے تھے. حضرت قاسم، عبداللہ اور بعض روایت کے مطابق طیب، طاہر، 5 بیٹے. بعض روایات یہ ہے کہ عبداللہ اور قاسم، اور عبداللہ ہی کا لقب تھا طیب اور طاہر. تو آپ کے 3 بیٹے تھے. بعض روایت کے مطابق 5 تھے. چونکہ وہ کوئی بیٹا بھی بڑی عمر کو نہیں پہنچا اس لیے یہ اختلاف ہوا. تو یہ بات تو طے ہے کہ ابراہیم کے سے پہلے آپ کے سارے بیٹے انتقال فرما گئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو گود میں اٹھایا ہوا ہے. آپ کی گود ہی میں ابراہیم انتقال کر گئے. جب انتقال کر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان القلب تحزن والعین تدمع، میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں اور میرا دل بڑا غمگین اور پریشان ہے. یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، ابراہیم تیری جدائی پہ ہم بڑے غم زدہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور آپ رو رہی ہیں اور آپ یہ فرما رہے ہیں یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، ابراہیم تیری جدائی پہ ہم بڑے افسردہ ہیں، غم زدہ ہیں.
تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے کا انتقال ہوا. جس دن انتقال ہوا اسی دن کسفت الشمس، سورج گرہن ہو گیا. جب سورج گرہن ہوا فقال الناس، لوگوں نے کہا کسفت الشمس لموت ابراہیم، ابراہیم کا انتقال ہوا ہے، ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ گیا ہے. یعنی بعض لوگوں نے یہ اپنا نظریہ ظاہر کیا. آج بھی سورج گرہن کے بارے میں دو طرح کے رویے ہیں. بعض تو لوگ وہ ہیں جو اس منظر کو دیکھنے کے لیے بڑا اہتمام کرتے ہیں، اس منظر کو محفوظ کرنے کے لیے جی، اور بڑا پارٹیاں کریں گے اور بڑا اہتمام کریں گے، اور اس منظر کا مشاہدہ کرنے کے لیے اور اس منظر کو محفوظ کرنے کے لیے بڑی کوششیں کریں گے. اور اس کے بالمقابل ہمارے معاشرے میں وہ لوگ ہیں جو اس موقع پہ بڑے توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں، من گھڑت باتیں جی، اپنے بنائے ہوئے خیالات. حالانکہ اس موقع پہ جو کچھ کرنے کا حکم ہے اور جو کچھ فرمایا گیا ہے ان احادیث میں اسی کا ذکر ہے. تو صحابہ کرام، بعض لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے سورج گرہن ہو گیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الشمس والقمر لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ. لوگوں، سورج اور چاند یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، قدرت کی نشانیاں ہیں. اس کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے، روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا، چاروں طرف ظلمت ہی ظلمت، اور اب آہستہ آہستہ وہ اندھیرا چھٹ رہا ہے، روشنی آ رہی ہے. یہ کیا ہے؟ آیتان من آیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. یہ قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. اس سورج کا طلوع ہونا، اس کا غروب ہونا اور اس پہ گرہن لگنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. اس سورج گرہن کا کسی کی موت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کسی کی پیدائش کے ساتھ کوئی تعلق ہے. یہ نہیں ہے کہ آج ابراہیم فوت ہوئے یا کل کو کوئی فوت ہوگا یا اور کوئی ایسا واقعہ، بڑا واقعہ ہو، سورج گرہن ہو جائے گا، یا کوئی پیدا ہوا، کوئی خوشی ہوئی. نہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. فَإِذَا رَأَيْتُمْ، جب تم ایسا منظر دیکھو، فَصَلُّوا، نماز پڑھو، وَادْعُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو. اور سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فقام، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے. فَأَطَالَ الْقِيَامَ، آپ نے لمبا قیام فرمایا. ثم رکع، پھر آپ نے رکوع فرمایا. فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، لمبا رکوع فرمایا. اور دوسری روایت میں صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں رکعتوں میں قیام اتنا طویل تھا جتنی دیر میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران پڑھی جاتی ہے. سورہ بقرہ 28 پاروں کی سورت ہے، اور ایسے ہی سورہ آل عمران بھی تقریباً 1.5 پارے پہ مشتمل ہے. تو طویل قیام فرمایا، طویل رکوع فرمایا. رکوع اور قیام فرما کے آپ رکوع قیام فرمایا، اتنا طویل آپ نے نماز پڑھائی. ثم انصرف، نماز پڑھا کے جب آپ فارغ ہوئے اور اس وقت تجلت الشمس، سورج طلوع ہو گیا تھا، سورج گرہن ختم ہو گیا تھا. فخطب الناس، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. فحمد اللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیت اللہ، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ کسی کی موت کی وجہ سے، کسی کی پیدائش کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتا. فاذا رأیتم ذالک، جب تم ایسا دیکھو، فادعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کو پکارو. کبروا، تکبیر کہو. صلو، نماز پڑھو. وتصدقوا، اور صدقہ کرو. یہ ہے کرنے کے کام کہ اس موقع پہ صدقہ خیرات کرو، اس موقع پہ نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا یا امت محمد، اللہ اکبر، اس موقع پہ آپ نے فرمایا یا امت محمد، اے امت محمد، سنو، واللہ، اللہ کی قسم،
ما من احد اغیر من اللہ، تم میں سے کسی کو اتنی غیرت اس موقع پہ نہیں آتی جتنی غیرت اللہ تعالیٰ کو آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جتنی غیرت اس موقع پہ آتی ہے تم میں سے کسی کو نہیں آتی۔ کس موقع پہ؟ ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ، جب اس کا کوئی بندہ اس کی کوئی بندی زنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس موقع پہ سب سے زیادہ غیرت آتی ہے۔ بھئی ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، آپ کے ارشادات میں ربط ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی بے ربط گفتگو نہیں کرتا، بات سمجھ رہے ہیں نا جی؟ ظاہر ہے پہلے کوئی جملہ کوئی لفظ بولتے ہیں، اس جملے کا اگلے جملے سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ ہمارے استاذ حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالی مثال دیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص تھا مجنون، وہ اپنی دیوانگی میں یہ کہتا پھرتا تھا کہ عبداللہ مر گیا اور جنگل میں بکریاں چر رہی تھیں، عبداللہ مر گیا اور جنگل میں بکریاں چر رہی تھیں۔ تو ظاہر ہے کہ جیسے ان دونوں جملوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہے، تو یہ دیوانگی کا عالم ہوتا ہے کہ آدمی دیوانگی میں مجنون میں بے ربط گفتگو کرتا ہے، حالت جنون میں کوئی سمجھدار آدمی بے ربط گفتگو نہیں کرتا۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آپ نے اب بات ارشاد فرمائی، واللہ اللہ کی قسم، ما من احد اغیر من اللہ، تم میں سے کسی کو اتنی غیرت نہیں آتی جتنی غیرت اللہ تعالیٰ کو اس موقع پہ آتی ہے جب کوئی بندہ کوئی بندی زنا کرتے ہیں۔ یقیناً اس ارشاد کا پچھلے ارشاد کے ساتھ بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غضب کے ظہور کے لیے اور اپنے غصے کو ظاہر کرنے کے لیے بعض مرتبہ ایسی نشانی ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اور اس موقع پہ آپ نے فرمایا، یہ جملہ دوسرا فرمایا، یا امت محمد، اے امت محمد، واللہ اللہ کی قسم، لو تعلمون ما اعلم، اگر تمہیں وہ پتہ چل جائے جو مجھے پتہ ہے، اللہ، لو تعلمون ما اعلم، اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں، اگر تمہیں وہ پتہ چل جائے، لضحکتم قلیلا، تمہاری ہنسیاں ختم ہو جائیں، تم ہنسنا ختم کر دو، وَلَبَكِيتُمْ كَثِيرًا، بہت زیادہ رونا شروع کر دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراضگی کو جس طرح میں جانتا ہوں، اور پھر اس غصے پہ ناراضگی پہ جو پکڑ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی پہ عذاب ہے، اسے میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اگر تم جان لیتے تمہارا ہنسنا ختم ہو جاتا، بہت زیادہ رونا شروع کر دیتے۔ یہ دو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ارشاد فرمائیں، اور یہی فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم سورج گرہن کو دیکھو، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جلدی نماز کی طرف آؤ۔ تو بھئی اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرو، اور متوجہ ہونا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، تکبیر ہے، تحلیل ہے، صدقہ خیرات ہے۔ یہ صدقہ خیرات کرو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھی جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے، صحابہ نے نماز پڑھی ہے۔ یہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج گرہن ہوا تو میں نے سنا آواز دی جا رہی تھی مدینہ کی گلیوں میں، ان الصلاۃ جامعہ، ان الصلاۃ جامعہ، لوگوں نماز ہونے والی ہے، آ جاؤ مسجد میں آ جاؤ، آ جاؤ مسجد میں آ جاؤ۔ تو یہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے عظیم الشان سنت مبارکہ ہے، اور اس موقع پہ یہی کام کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ جو توہمات ہیں، خرافات ہیں، ہمارے اپنی من گھڑت باتیں ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اگر طبی لحاظ سے، سائنسی لحاظ سے کوئی ایسی بات ہو تو اس کو تسلیم کر لیا جائے، لیکن جو توہمات ہیں اور جو ہمارے اپنے من گھڑت خیالات ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بھی ہم 10 بجے انشاءاللہ العزیز وہ نماز پڑھیں گے، تو سارے احباب تشریف لے آئیں اور بھی دوستوں کو دعوت دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت مبارکہ پر عمل کر کے اپنی رضا، اپنی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔